اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج اسپیشل نیوز میں تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں فی الحال غزہ پٹی اور فلسطین کے کیا حالات ہیں۔ جی ہاں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اسرائیل دنیا کا سب سے بڑا آتنکوادی ہے۔ دنیا اپنی آنکھوں سے اب اس چیز کو دیکھ رہی ہے، محسوس کر رہی ہے، اور باقاعدہ فرانس بھی اب اسرائیل کو آتنکوادی مان رہا ہے۔ ایسے ہی رشیا نے بھی باقاعدہ اس کے خلاف بات کہی ہے، اور تقریباً تمام ملک بلکہ مکار امریکہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل جو کر رہا ہے ہم اسے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر کیا کرے، اسرائیل مان نہیں رہا ہے۔ حالانکہ دنیا جانتی ہے، اس چیز کو میں بار بار کہتا ہوں کہ اصل مجرم اور آتنکی تو امریکہ ہے۔ اسرائیل کو پروان چڑھانے والا، اسرائیل کی انگلی پکڑ کر اسے آگے بڑھانے والا، جسے میں کہتا ہوں کہ اسرائیل کا ناجائز باپ اگر کوئی ہے تو امریکہ ہی ہے، اور اس کی کوئی نہ کوئی خبر، ثبوت میں روزانہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ آج بھی ایک ثبوت سامنے آیا ہے کہ سلامتی کونسل UNO میں، سیکورٹی کونسل نے ابھی جو اسرائیل نے ایک ننگا ناچ کیا کہ ہزاروں لوگ جو بھوک سے تڑپ رہے ہیں، وہ مدد کا انتظار کر رہے تھے، ان کو مدد آنے والی تھی، ان کو آٹا، چاول، کھانے پینے کی چیزیں ملنے والی تھی، ہزاروں لوگ لائن لگا کر قطار میں کھڑے ہوئے تھے کہ اسرائیلی آتنکوادی فوج نے بمباری کر دی، جس میں جگہ پر 104 لوگ شہید ہو گئے اور 700 سے زیادہ زخمی ہو گئے، جس کو لے کر سعودی عرب نے بھی بوکھلاہٹ میں باقاعدہ اسرائیل کے خلاف بیان دیا، رشیا نے بیان دیا، اور ایسے ہی سوڈان نے بیان دیا، اور فرانس نے بیان دیا۔ لیکن آپ اندازہ لگاؤ کہ امریکہ تلملایا۔ سلامتی کونسل نے جب اس حملے کا اسرائیل پر اس حملے کی ذمہ داری ڈالی تو اسرائیل پر الزام عائد کرنے سے سلامتی کونسل کو امریکہ نے روک دیا۔ یعنی ایک طرف باقاعدہ امریکہ ہر طرح سے سپورٹ بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور دنیا کو بے وقوف بنانے کے لیے اسرائیل کے خلاف بیان بھی دے رہا ہے۔ لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بڑی خبر یہ اس بیچ سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کے لیے جس بڑے فوجی نے کام کیا تھا صدام حسین کے خلاف، اس نے بھی اب باقاعدہ امریکہ کا وروਧ کیا، اور یہ کہا ہے کہ اسرائیل جو کچھ بھی کر رہا ہے امریکہ میں روکنے کی طاقت ہے، مگر امریکہ نہیں روک رہا ہے۔ ایک فوجی نے تو، جو امریکہ کا فوجی ہے، اس نے اپنے آپ پر پیٹرول ڈال کر آگ لگا لی، اور یہ کہا کہ اب اس سے زیادہ میں ظلم نہ کر سکتا ہوں، نہ میں برداشت کر سکتا ہوں، نہ میری نگاہیں دیکھ سکتی ہے۔ امریکی فوجی نے اسرائیل کا وروਧ کرتے ہوئے اپنے آپ پر پیٹرول ڈال کر آگ لگا لی۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا معاملہ وہاں پر چل رہا ہے، اور کس طریقے سے اسرائیل آتنک کا ننگا ناچ کھیل رہا ہے، اور امریکہ پوری طریقے سے سپورٹ کر رہا ہے۔ سویڈش ممبر کے ایک یورپین پارلیمنٹ ممبر ہے، انہوں نے خاموش احتجاج کیا اور اپنے منہ پر پٹی لگا لی۔ جب ان سے غزہ کے بارے میں بات کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کو زبان سے بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں، میں خاموش رہ کر ہی اس کا احتجاج کر رہا ہوں کہ اسرائیل آتنکواد کا ننگا ناچ کر رہا ہے۔ اب ایک امریکی فوجی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جنگ نہیں، نسل کشی ہے، یہ نسل کو ختم کیا جا رہا ہے، جو اسرائیل کر رہا ہے یہ جنگ نہیں۔ اس امریکی فوجی نے کہا ہے کہ میں جانتا ہوں جنگ کسے کہتے ہیں، کیونکہ میں امریکہ کا فوجی رہ کر عراق کے خلاف میں نے جنگ لڑی ہے، میں جانتا ہوں جنگ کسے کہتے ہیں۔ اسرائیل جنگ نہیں لڑ رہا ہے، بلکہ معصوم بچوں کا قتل کر رہا ہے اور ان کی نسل کو ختم کر رہا ہے۔ یہ جنگ نہیں، یہ نسل کشی ہے۔ اور ایک آخری خبر یہ بھی سن لو کہ اب اسرائیل کی طاقت کتنی بڑھ گئی ہے کہ اب پہلی بار آپ کو یہ خبر سننے کو ملے گی کہ اسرائیل کے کیبنٹ میں اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں مسجد اقصی میں نماز نہ پڑھنے دیا جائے، یعنی مسجد اقصی میں نماز پر پابندی پر غور کیا جا رہا ہے۔ ماہ رمضان میں اسرائیلی عربوں کے خلاف مسجد اقصی میں نماز کے حوالے سے پابندی نافذ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جمعرات کو اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے
इबरानी चैनल 12 की एक रिपोर्ट की तफसील बताते हुए कहा कि वजीर आजम नेतन्याहू और वजीर दिफा का यह मानना है कि सिक्योरिटी के मद्देनजर मस्जिद अक्सा में रमजान में नमाज पर पाबंदी लगाई जाए। यानी अब आप समझ सकते हैं, लेकिन दुनिया के तमाम अमन पसंद मुल्क जो अपने आप को बड़े सेकुलर अमन पसंद कहते हैं, ये सारे के सारे बेशरम खामोश बैठे हैं। अगर ये चाहे तो इजराइल पर कार्रवाई कर सकते हैं, मगर इनका खामोश बैठना इनका खुद बड़ा जुर्म है।